ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ العالم العلیم القادر الذي ليس له نوع ولا جنس ولا نظير الذي امر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في خوم القدير. فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والامير. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أعني العبد المعجد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. لعنت اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان الصلاة والنسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. صلوات. نعرہ تکبیر. جشن ہے یا مجلس ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جشن ہے یا مجلس ہے؟ جگہ کی چھوڑی ہوئی ہے درمیان میں. آگے ساتھ یہ سنت مصطفیٰ ہے. علی کا ذکر جب کرنے لگے آگے والوں کو پیچھے بلا لیں, پیچھے والوں کو ساتھ میں لا لیں. یہ سنت خدیر ہے, یہ سنت مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر, بلکہ نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. دونوں بازو بلند کر کے وہ یک زبان نعرہ حیدری, بار دیگر نعرہ حیدری پر عظمت رخسار مصطفیٰ. صلوات. دل ہے, اجازت ہے. عبداللہ کے گھر میں محمد کی اور محمد کے گھر میں سعدی کی آمد مبارک ہو. پہلا فقرہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا, پھر میں دیکھوں گا کہ مجھے کتنا اور پڑھنا ہے اور کب چھوڑ دینا ہے. جس کا چاند جیسا چہرہ دیکھ کے مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹیں اسے یوسف کہتے ہیں, اور جس کی انگلی دیکھ کے چاند کٹ جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. بڑھتے ہوئے ہاتھوں میں ہم کر جو کبھی بھی نہیں بولے یاد رکھیے آج سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ بولیں گے نا, اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوگا. بے شک سمجھے کوئی نیاز لگنی ہے یا کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یقین کریں کچھ نہیں ہوگا. یہ جو چادریں لپیٹ کے بیٹھے تو ذرا کھول کے بیٹھے. زندوں میں پڑھنے کا عادی ہوں بھیا. یہ تو اس کا ذکر ہے کہ جو جس کے ہاتھوں پہ بے زبان پتھر بھی آئے تو بول پڑتے ہیں. تم تو پھر بھی اہل زبان بیٹھے. اللہ جوانوں کی زندگی سلامت رکھے. جو خاموش ہیں بیدار کرنے کے لیے یہ کسی عام بادشاہ کا ذکر نہیں ہو رہا, یہ اس کا ذکر ہے جو سید الابرار ہے, جو احمد مختار ہے, جو حبیب ستار ہے, جو محبوب غفار ہے, جو شافی یوم قرار ہے, جو سرور طیب لیل و نہار ہے, جو سرور عالم ہے, جو مونس اعظم ہے, جو وارث زمزم ہے, جو قبلہ دو عالم ہے, جو محبوب دو حیدری, جو محبوب دو عالم ہے, جو خیر المجسم ہے, جو رمشہ کائنات ہے, جو مقصود کائنات ہے, جو وجہ تخلیق کائنات ہے, جو رونق
اشجعات ہے، جو شمع باغ ارم ہے، جو شمع غار ہرا ہے، یہ اس کا ذکر ہے جو نور اول، عشق اول، حسن اول، خلق اول، خلق اول، مولا کل ہے، دانا سبل ہے، ختم الرسل ہے، سرکار دو جہاں ہے، سردار مرتضی ہے، احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ جھوم جھوم کے لگایا کر، اسی نعرے کو علی نے خیبر کے میدان میں بیان کیا تھا، مرحب دیکھ کس کے مقابلے میں آ رہا ہے، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ ذکر کر رہے ہیں جو سرچشمہ علم و حکمت ہے، جو مالک کوثر و جنت ہے، جو سلطان دین و ملت ہے، جو انتہائے کمال، منتہائے کمال، ٹوٹے دلوں کا سہارا، عاشقوں کے دلوں کا قرار، جو رہبر موسیٰ، ہادی عیسیٰ، منبع قرآن، سیرت ہر مسلم کا ایمان، ناطق قرآن، یہ اس کا ذکر ہے جو یاسین ہے، جو طٰہٰ ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جو سراج منیر ہے، جو بشیر ہے۔ پیچھے والے قسم کھا کے آئے ہوئے ہیں کہ نہیں بولنا ہم نے، تمہاری بھی اپنی مرضی ہے۔ یہ یاسین کا ذکر، یہ طٰہٰ کا ذکر، یہ اس کا ذکر جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جو داعی اللہ ہے، جو سراج منیر ہے، جو بشیر ہے، جو نذیر ہے، جو صاحب درود ہے، صاحب تاج ہے، ایک وہ صاحب معراج ہے، یہ اس کا ذکر ہے جو سفر میں گزری ہے۔ آج دن کا یہ چھٹا جشن ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے تو بھی گھر میں چاہے جانا بھی جا کے میں نے ایک اور جشن پڑھا، پھر میں نے ساری رات کا سفر کرنا اور کل ایک اور جگہ جا کے پڑھنا۔ تو الہی اور آپ سب کو صرف اسلام یہ یقین کریں میری تو تھکاوٹ دور ہوتی ہے ممبر پہ آ کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اعتراض شیعوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، سنا ہے نا؟ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں جواب دوں گا یہ جو آپ اعتراض کرتے ہیں نا ہم شیعوں پہ کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، آپ کا یہ اعتراض کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھے پتا تھا خاموشی میں پھر کہہ رہا ہوں یہ آپ کا اعتراض کرنا کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، آپ کا اعتراض بالکل ٹھیک ہے، بنتا ہے کہ آپ اعتراض کریں۔ میری بات مکمل ہونے دیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ آدھا کلپ کاٹ کے سوشل میڈیا پہ چڑھا دیں۔ شرارتی ذہن کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، اپنے مطلب کی بات نکالی جس سے چلو اس کا برا ہو جائے گا، سوشل میڈیا پہ چڑھا دوں، پر لکھ دیا یہ MI6 کا ایجنٹ ہے۔ بھائی بات تو پوری سنیں۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا اعتراض ہے کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، آپ کا یہ اعتراض کرنا بالکل ٹھیک ہے کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے نبی کی شان سنی ہے اپنے مولویوں سے، علی سنا ہے ہمارے منبر سے۔
تم وہاں سے سن کے آئے تھے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، اور جب یہاں آئے تو ہمارے منبر میں پڑھنے والے نے پڑھا علی 3 دن کا تھا جب قرآن سنایا۔ تمہیں لگا کہ شیعوں نے نبی سے علی کو بڑھا دیا، اور بھائی ہم سے علی سنا ہے وہ نبی بھی ہم سے سنو۔ تمہیں ہم بتاتے ہیں ہم علی کو نبی سے نہیں بڑھاتے۔ بھائی میں اتنا ہی جملہ کہوں گا، جو علی کا بھی استاد ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تم یہ عقیدہ رکھو کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، تمہارا بچہ اسکول میں جائے گا، وہاں سے عیسائیوں کا بچہ بھی آئے گا، عیسائیوں کا بچہ تمہارے بچے سے کہے گا کہ ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے، تمہارا بچہ کہے گا کہ تمہارا نبی ہمارے نبی سے کیسے افضل ہو گیا، عیسائیوں کا بچہ کہے گا کہ تمہارے مولوی کہتے ہیں کہ تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، تمہاری ہی کتاب کہتی ہے کہ ہمارے نبی نے ماں کی گود میں نبوت کی گواہی دی، تو لہٰذا ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل ہو گیا۔ کوئی جواب نہیں ہوگا تمہارے بچے کے پاس، منہ جھکا کے سر جھکا کے واپس آ جائے گا۔ شرمندہ نہیں ہونے دیتی ہماری مجلسیں، لایا کر اپنے بچوں کو ان مجلسوں میں، پھر کہتے ہو مجلسوں سے ملتا کیا ہے؟ یہ ملتا ہے جو بتانے جا رہا ہو۔ ہماری قوم کا بچہ ڈھنکے کی چوٹ پہ اپنے عقیدے کی وکالت کرے گا، ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے، وہ اس طرح اگر تمہارا تو ہمارا تمہارا نبی ہے تو الانبیاء سننا ہے کہ ہمارے 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا بلکہ کی گود میں تھا، ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب صلب عبداللہ میں تھا، ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب صلب عبد المطلب میں تھا، ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب صلب ہاشم میں تھا، ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب ابو طالب کے گھر سے کھاتا تھا، ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب موسیٰ کوہ طور پہ تب بھی نبی تھا جب تب بھی نبی تھا جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، جب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب اسماعیل قربانی کے لیے تیار ہوا تھا، جب یونس آیا تھا، ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب نوح کی کشتی پار ہوئی تھی۔ ارے ہم سے پوچھتے ہو ہمارا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں خمیر ہو رہا تھا۔ سنا ہے نبی بھی ہم سے علی والوں سے سنو کہ نبی کی شان کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قبلہ زیادی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا زیادی صاحب سے کہ آپ شیعوں کو جب بھی دیکھیں علی علی کرتے رہتے ہو، نبی نبی آپ کو کرنا ہی نہیں آتا، کیا کہنے زیادی صاحب کہتے ہیں؟ میری ساری تقریر ایک طرف ہو، سارے خطاب، ساری تقریریں، ساری تحریریں اگر ترازو کے ایک پردے میں رکھی جائیں تو زیدی صاحب کا یہ جملہ دوسرے پردے میں رکھا جائے تو یقیناً یہ پلڑا بستی ہو جائے گا۔ زیدی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ شیعوں کو جب بھی دیکھیں علی علی کرتے رہتے ہو، نبی نبی آپ کو کرنا ہی نہیں آتا۔ زیدی صاحب مسکرائے اور دھیمے لہجے میں کہنے لگے ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ محمد ہم جیسے، تو کون، تیری اوقات کیا؟ سامعین گرامی قدر، میرے استاد بزرگوار کی بلاغہ محمد شفا نجفی احمد برکات العالیہ کا بڑا پیارا فکر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ خالق ہوتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتا، اسی طرح 14 مخلوق ہوتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتے۔
से बताऊं कि नबी की जिंदगी क्या और हम जैसे गुनाहगारों की जिंदगी क्या। अल्लाह बंदे से मुखातिब हुआ, फरमाया लमन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद। जान रखो कि तुम्हारी दुनियावी जिंदगी में खेल है, तमाशा है, जीनत है, एक दूसरे पे फख्र करना और माल और औलाद बढ़ाने के मंसूबे करना। ये है हमारी जिंदगी, खेल तमाशा। अच्छा, बंदा अपनी जिंदगी को भी देखिए, आयत की तरतीब को भी देखिए। कुरान फरमाया अलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन, खेल तमाशा। बच्चा था तो खेल था, तमाशा था। ज़ीनतुन, जरा बड़ा हुआ तो अच्छे कपड़े पहन के अच्छा चेहरा बना के ज़ीनत बनाने की कोशिश की। व तफाखुरुन बैनकुम, इससे बड़ा हुआ तो एक दूसरे पे फख्र करना शुरू किया। उसका 20,000 का मोबाइल तो मेरा 25,000 का होना चाहिए, उसकी 30 लाख की गाड़ी तो मेरी 40 लाख की होनी चाहिए। फिर वतकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, जब न तमाशा खेल करने के काबिल रहा, न ज़ीनत बनाने के काबिल रहा, न फख्र करने के काबिल रहा, अब जिंदगी का वो मरहला आ गया कि अब औलाद और माल इकट्ठा करने में लगा हुआ है। औलाद ज्यादा से ज्यादा हो जाए, जमीनें ज्यादा से ज्यादा हो जाए, इस पूरी जिंदगी में अल्लाह कहीं भी नहीं, अल्लाह कहीं भी नहीं। और जानते हो मेरे नबी की जिंदगी की सूरह अनाम में अल्लाह फरमा, पहली आयत सूरह हदीद की थी, अगली आयत सूरह अनाम की है। सूरह अनाम में अल्लाह फरमा रहा है कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इनसे कह दो मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, मेरा जीना भी अल्लाह के लिए, मेरा मरना भी अल्लाह के लिए। जिसकी जिंदगी में खुदा नजर ना आए वो हम होते हैं, और जिसकी जिंदगी में खुदा के अलावा और कोई नजर ना आए उसे मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद कहते हैं। अच्छा, आयत के तर्जुमे तो आपने सुन लिए, अब जरा तशरीह भी सुनिएगा, फिर इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। मैं कहा करता हूँ अली वालों कुरान से दिल लगाओ। जो लुत्फ अली वाले को कुरान पढ़ने का आता है शायद ही किसी और को आता हो, बल्कि आता ही नहीं। क्योंकि अगर तुम कसीदों की किताब समझो ना कुरान, अली के घर की कसीदों की किताब है कुरान। अलहम से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान में अल्लाह ने अली अली किया। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसकी भी वजाहत कर देता, अब चले मैं गुजर जाता हूँ जुमला कह के, लेकिन जुमला मैंने सोच समझ के कहा है, जोश खिलाफत में नहीं कहा। पूरे कुरान में अल्लाह ने अली अली किया है। तो यहाँ भी क्या फरमाया, कह दो मेरी जिंदगी अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए। अब नबी फरमा रहे हैं कि मेरा जीना मरना अल्लाह के लिए। अब नबी की जिंदगी किसके लिए? अल्लाह के लिए। जागना न्याज़ से आखिरी बंदे का। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अब मुझे भी हर जुमले के बाद कहना पड़ेगा आखो सुभान अल्लाह, मेरी बात नहीं। हाँ, इन्होंने ऐसे नहीं बोलना, मुझे पता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी आवाज से चले, जो कसम खा के आए अपनी कसम पे कायम रहे, जो बोल रहे हैं वो तो बोले। सामीन इकराम कद्र, जिंदगी नबी की अल्लाह के लिए। नबी की जिंदगी किसके लिए? वही नबी हिजरत की रात अली से फरमा रहा है, ए अली मेरे बिस्तर पे सो जा, मेरी जिंदगी को खतरा है। नबी की जिंदगी किसके लिए? अल्लाह के लिए। मेरी जान को खतरा है, मेरी जिंदगी को खतरा है। अब अली नबी के बिस्तर पे सोए, नबी की जिंदगी है अल्लाह के लिए, और इसी जिंदगी को बचाने के लिए अली सोए। अब मुझे बताएं, अली नबी के लिए सोए या अल्लाह के लिए? अल्लाह के लिए। नबी किसके लिए, अली किसके लिए सोए? अल्लाह के लिए। अब बिस्तर मोहम्मद पे अबू तालिब का बेटा सो गया, किसके लिए? अल्लाह के लिए। बिस्तर पे सोया है और कह रहा है मेरा अल्लाह मैं तेरे लिए, आज मेरा सर तेरे लिए, मेरी आंखें तेरे लिए, मेरा चेहरा तेरे लिए, मेरे हाथ तेरे लिए, मेरा वजूद तेरे लिए, मेरा पैकर तेरे लिए। आगे से तौहीद की आवाज आई, है अली तू सारे का सारा मेरे लिए, आज के बाद मेरी मर्जियां तेरे लिए। खुदा की आवाज आई। अल्लाह के बंदों में कुछ
کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں. بھائی قرآن پڑھا, خریدار مرضات الہی کو علی کہتے ہیں. اب علی نے اللہ کی مرضیاں خریدی ہیں نہیں. جو نہیں سوتا تھا نا وہ نبی کے بستر پہ سو گیا. بھائی جملہ سمجھے, کہتے بھی تھے ایسی کاروں گواہ ہے نا, تم نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا, مگر علی نے تمہیں نکلتے بھی دیکھا, غروب ہوتے بھی دیکھا. اب جملہ سنیے, جو سوتا نہیں تھا نا وہ نبی کے بستر پہ سو گیا. جو کبھی نہیں سوتا تھا نا وہ اس سونے والے کے سونے پہ عاشق ہو گیا. نہیں آپ سمجھے نہیں. جو نہیں سوتا تھا وہ سو گیا, اور جو کبھی نہیں سونے والا وہ اس کے سونے پہ عاشق ہو گیا. اب وہ سونا خریدنا چاہتا ہے. جو اردو سمجھتے ہیں ہمیشہ ساتھ بولیے گا. وہ سونا خریدنا چاہتا ہے, اور اس نے جبرائیل سے بات کی, اس سے پتا تو کرو سونا بیچے گا. جبرائیل نے کہا میں آپ کا پیغام لے کر جاتا ہوں, ڈاکیا ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو جا کے میں سودا کروں. فرمایا آج تو ہٹ جا, میں ڈائریکٹ سودا کروں گا. نبی اللہ نے علی کے سونے کا سودا کیا. نہ سونے والے کو یہ سونا اتنا پسند آیا کہ خرید لیا. جب خریدا تو قیمت میں اپنی مرضی علی کو عطا کر دی. جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کو خریدتے ہیں, اسے علی کہتے ہیں. اچھا, اب اللہ اس پہ راضی ہوگا جس پہ علی راضی ہوگا, کیونکہ علی مرضات الہی کو خرید بیٹھے. اچھا, میں آپ کے لیے دعا کرنے لگا ہوں, آمین ضرور کہنا. اے اللہ ان سے راضی ہو جاؤ. آپ میرے لیے دعا کریں, میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے. بھائی یہ گناہگاروں کے لیے دعا ہوتی ہے نا, رضی اللہ اسے عربی میں کہتے ہیں. اللہ سے راضی ہو جائے, رضی اللہ. تو یہ اسی کے لیے دعا ہوتی ہے نا جو بیچارے گناہ کرتا ہو. بھائی ایسا ہی ہے نا. معصوم کے لیے تو یہ دعا ہو ہی نہیں سکتی. معصوم تو ان کی مرضی, اس کی مرضیوں کے مالک ہیں. معصوم تو اس کی مرضیوں کو پا چکے ہیں. ارے نبی نے صحیح بخاری میں فرمایا فاطمہ تم بزعت منی ومن ارزاها فقد ارزانی ومن ارزانی فقد ارزنا. جس پہ زہرا راضی اس پہ میں راضی, جس پہ میں راضی اس پہ اللہ راضی. تو مجھے کہنے دو مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو, اور جسے جسے کہو گے مانیں گے رضی اللہ. شرط یہ ہے کہ پہلے بطول راضی ہو. شرط یہ ہے کہ پہلے بطول راضی ہو. علی نے خدا کی مرضیوں کو خرید لیا. نبی کی زندگی ہے اللہ کے لیے. اب زندگی سے مراد زندگی کا ایک حصہ نہیں. یہ نہیں کہ جوانی اللہ کے لیے تو بچپن نہیں, بچپن اللہ کے لیے تو بڑھاپا نہیں. جب زندگی کہہ دیا تو نبی کی ساری زندگی کس کے لیے؟ اب نبی جو بھی کریں گے اپنے لیے نہیں. اللہ قرآن ہے للہ رب العالمین, اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. جو بھی نبی کرے وہ اللہ کے لیے. نبی جاگے تو اللہ کے لیے,
نبی سوئے تو اللہ کے لیے، نبی کھائے تو اللہ کے لیے، نبی اٹھائے تو اللہ کے لیے، نبی اٹھے تو اللہ کے لیے، بیٹھے تو اللہ کے لیے، کسی کو اپنی جگہ پہ بٹھائے تو اللہ کے لیے، نبی اٹھے تو اللہ کے لیے، کسی کو محفل سے اٹھائے تو اللہ کے لیے، نبی کھائے تو اللہ کے لیے، کھلائے تو اللہ کے لیے۔ ابو طالب کے گھر میں ابو طالب کا بھتیجا نہیں بنتا تھا، ابو طالب کا عقیدہ بنتا تھا، عقیدہ بنتا تھا۔ میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب چلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، ذرا شیب ابی طالب کو دیکھو پھر مجھ کو سمجھاؤ، کیا کافر بھی رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں؟ اور زمانے کے ولی مولا، تیری قسمت علی مولا، جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے چلتے ہیں۔ ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، ذرا شیب ابی طالب کو دیکھو پھر مجھ کو سمجھاؤ، کیا کافر بھی رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں؟ اس زمانے کے ولی مولا، تیری قسمت علی مولا، جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے چلتے ہیں۔ جو بسم اللہ، جب سامنے کوثر آ جائے، مجھے بھی بھائی کہہ رہے تھے کہ پانی پیجیے، تو میں نے کہا جب کوثر سامنے آ جائے تو پھر عام پانی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صلوات پڑھے اور محمد و آل محمد۔ سلامت رہو۔ خدا ہر کسی کو ساتھی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے۔ خیبر شکر کی ذات پہ ٹھگن شکر، صلوات پڑھے اور محمد۔ جب ہم نے نبی کا میلاد منانا ہے تو جناب ابو طالب کا ذکر ضروری ہے۔ ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے، آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے اور حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں؟ بولے کہ ہاں، شہید و جوہر کی بات ہے۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ میں نے سارا سنیے گا، میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ میں نے سنایا جو آیا تطہیر کا نزول، بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ جہاد پیغمبر کروں بیان، خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے، خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے۔ اور میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں کس طرح، احمد کی بات بعد میں حیدر کی بات ہے، اور بولے کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں؟ میں نے کہا یہ تو مقدر کی بات ہے۔ یہ وہ نعرہ حیدری ہے جو تمہیں زندگی کے کسی موڑ میں شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھائے، کیا ہو گیا؟
مصطفیٰ ہے. ہاں یہ سنت مصطفیٰ ہے. ایک مسئلہ میں نے آج حل کر کے جانا ہے. میں اپنے سنی بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں یقیناً محفل میں موجود ہوں گے. تو آپ ہماری مجالس میں بھی شرکت آپ نے کی بھرپور. ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور میلاد بھی ہم مل کے منائیں گے. سنی شیعہ کا کوئی جھگڑا نہیں ہمارے بس وہ کچھ نظریاتی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہیں. وہ آپ کو اپنا عقیدہ مبارک ہمیں ہمارا عقیدہ مبارک. لیکن ایک دوسرے کو گالی دینا یہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. ہم مل کے سب کچھ محمد اور آل محمد کا ذکر کریں گے. بلکہ میں تو یوں کہوں کہ سنی اور شیعہ اس طرح ساتھ ساتھ ہیں اس طرح سین اور شین. سین بھی ویسے لکھا جاتا ہے بس 3 نقطوں کا فرق ہے. اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں. یہ 3 نقطے کے ہٹا دو صلوات پڑھے اور محمد و آل محمد. جھوٹ تو نہیں بولا میں نے غلط تو نہیں کہا. گھر جا کے چھوٹے بچوں سے پوچھ لیجیے گا کہ قاعدے والی کتاب لے کر وہاں دیکھ لینا بے شک. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو مشترکہ جو متفقہ عقیدہ ہے وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے. ختم نبوت کے بعد پھر اختلاف ہے. ہم نے مولا امیر کو پہلا امام مانا, آپ نے مولا امیر کو چوتھا خلیفہ مان لیا. ایسا ہی ہے نا. لیکن ذات مصطفیٰ وہ ذات ہے, وہ عظیم شخصیت ہے جس پہ سارے مسلمان متفق ہے کہ آخری نبی تھے, قرآن ان پہ نازل ہوا, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے نا. سید الانبیاء ہیں, سارے جتنے بھی فضائل ہیں سب مانتے ہیں. لیکن کسی مسلمان کو سید الشہداء کی شہادت کی تاریخ میں کوئی شک ہے کہ 10 محرم کو تھی یا نہیں؟ سارے مانتے ہیں کہ 10 محرم کو امام کا جو میں شہادت ہے. مولا امیر کے جو میں ولادت کے بارے میں شک ہو کہ 13 رجب کو ولادت ہوئی یا نہیں, کسی کو کوئی شک نہیں ہے, سارے مانتے ہیں 13 رجب کو. جس حضور کی ذات پہ ہم اکٹھے ہیں تو کیوں نہ اس کی ولادت پہ اکٹھے نہ شہادت پہ اکٹھے. مسئلہ تو ہے نا. بھائیوں نے کہا کہ 12 کو ہی آئے تھے 12 کو ہی گئے تھے. ہم نے کہا نہیں 17 کو آئے تھے اور 28 صفر کو شہادت ہوئی تھی. کتنا زیادہ اختلاف ہے نا کہ ہم نے 17 اور 28 صفر مانی اور بھائیوں نے 12 کو ہی دونوں کام کروا دیے. آنا بھی جانا بھی ہمارے بھائیوں کے نصیب. اور بعض روایات میں جہاں تک بھی لکھا ہے کہ حضور 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, 9 ربیع الاول کو سرکار کی ولادت ہوئی. 3 تاریخیں سامنے آئی, تینوں میں اختلاف. 9 12 17 تینوں میں اختلاف. 12 اور 17 آپ نے 12 منا لی, سو بسم اللہ, 17 منا لی بسم اللہ. 13 14 15 16 17 5 کا ہی تو فرق ہے اور یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. حضور نے ایسا تو نہیں کیا نا کہ 9 کو آئے پھر چلے گئے, پھر 12 کو آئے پھر چلے گئے, پھر 17 کو آئے تو ایک تاریخ میں تھے. تو یہ اختلاف کی دل ہو تو میں آپریشن کروں اس بات کا بھی. یہ آپریشن کرنا میری عادت ہے, میں نہیں رہ پاتا. یہ پتہ نہیں بہتی لہو کی تاثیر ہے کہ کیا ہے. میری رگوں میں رسول کا خون ہے, میری رگوں میں بطول کا خون ہے. تو حق تو میں نے بیان کرنا ہے نا. مجھے محرم میں جب سیالیہ میں پڑھتے تھے تو تنظیم والے مومنین مجھے کہا کرتے تھے شاہ جی ہاتھ تھوڑا رکھیا کرو, ایجنسیاں باہر سن رہی ہوتی. تو میں ان سے کہتا تھا میں ایجنسی کو سنانے کے لیے تو پڑھتا ہوں بھائی, ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا, مگر طریقے سے اچھے انداز میں کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور حق بھی پہنچ جائے. حق پہنچانا تو حق پہ ضروری ہے بھائی. نہیں پہنچاؤ گے تو کون پہنچائے گا؟ فَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کے حق کو نہ چھپاؤ. قرآن کا فیصلہ. حق کون ہے؟ نبی فرماتا الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. اللہم آدر الحق
حیثو مادارا علی، میرا اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے. علی تو میں سادہ سی مثال دے گیا تو بتانے جا رہا ہوں کہ صحیح تاریخ ولادت چھپائی کیوں گئی. ایک مثال دوں گا آپ سمجھ جائیے. میرا الحمدللہ بکر میں کافی آنا جانا ہے، میرا پیار محبت ہے تمام جوانوں کے ساتھ، اور آپ کا بھی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا. تو خدا سلامت رکھے، خدا مومنین کے درمیان یہی پیار محبت خدا سلامت رکھے، قائم و دائم رہے، نفرتوں کا خاتمہ ہو. میں یہاں سے چلا گیا رات تو کچھ جوان بیٹھ گئے مسلم روڈ کے. انہوں نے کہا کہ کاظمی صاحب کا ڈیٹ آف برتھ معلوم کرنا ہے تاکہ ہم فیس بک پہ انہیں پھر وش کر سکیں. کسی سیانے نے کہا بھائی ڈیٹ آف برتھ کیسے معلوم ہوگا، یہ تو ان کی آئی ڈی کارڈ پر لکھا ہوگا. آئی ڈی کارڈ تو ان کی جیب میں ہے، وہ تو چلے گئے، اب کیسے پتہ چلے گا. پھر ایک نے کہا جو کرتے ہیں کہ ہم سیالکوٹ چلتے ہیں، کاظمی صاحب کے گھر چلے جائیں گے. کاظمی صاحب خود ملیں تو ٹھیک، نہ تو ان کے گھر والوں سے پوچھ لیں گے، انہیں تو پتا ہوگا کہ تاریخ ولادت کیا تھی. آپ نے 7-8 گھنٹے کا سفر کیا، چلتے چلتے اب سیالکوٹ پہنچے. ایک بندے سے پوچھا کہ مولانا کا گھر کہاں ہے. اس نے کہا کہ آپ کی رہنمائی کی، اور لیتا لیتا آپ کو ہمارے محلے میں لے آیا، اور محلے میں لا کے کہنے لگا وہ جو سامنے والا دروازہ ہے وہ کاظمی صاحب کا گھر ہے. تھک تو نہیں گئے؟ وہ جو دروازہ ہے وہ مولانا کا گھر ہے. آپ گئے تو دروازے میں لگا تھا تالا. آپ پریشان ہو گئے بھائی اتنی دور سے ہم آئے اور آگے تالا لگے تو کیا کریں، کہاں جائیں، کیسے پوچھیں، کس سے پوچھیں کہ تاریخ ولادت کیا تھی. اس بندے نے آپ کو کہا بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے، ممکن ہے میں آپ کا مسئلہ حل کر پاؤں، آپ بتائیں تو صحیح. مولانا تو مسجد پڑھنے گئے ہوئے ہیں اور ان کے گھر والے جو ہیں وہ زیارات پہ گئے ہوئے ہیں، تو آپ کبھی تو نہیں ملیں گے. آپ نے کہا ہم نے ایکچولی ان کی تاریخ ولادت کا پتہ کرنا تھا کہ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. ماشاءاللہ. اس نے کہا اس کا مجھے تو نہیں پتا، میں بھی ان کی عمر کا ہوں. وہ سامنے کونے میں موچی بیٹھا ہے گلی کے کونے میں، وہ تب یہی تھا جب مولوی صاحب پیدا ہوئے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لوگ ایک دوسرے کی طرف دے رہے کوئی موچی تو نہیں یہاں بیٹھا ہوا. اچھا اگر بیٹھا ہوا ہے مجھے معاف کیجیے گا، اگر دل ہو تو میں موچی کی شان میں جملہ پڑھ دوں. ناز کیا کرو تم موچی ہو، یہ موچی کا مقدر تھا، ہاتھوں سے جوتے سی کے حسن کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. کیا بات اس موچی کی اور اس کے فنکاری کی اور اس کے فن کی، جب جوتے سی کے حسن کے پاس لے کر آیا. امیر شام کا دربار تھا، امیر شام اپنا کرم بیان کرنے کے لیے اپنا سارا مال اس نے علی کے بیٹے کے آگے رکھا اور اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے کہہ رہا تھا میں ہندا کا بیٹا ہوں، میرے پاس اتنا مال ہے. حسن کو جتنا مال ملا موچی کو بلایا، سارا مال موچی کے حوالے کر کے کہا کہ جتنا مال تو سرداروں کو دیتا ہے ہم اتنا مال اپنے گھر کے نوکروں کو دے دیتے ہیں. اگر تو ہندا کا بیٹا ہے پہچان میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. یہ موچی کی شان کر رہی. اب تو خوش ہوئے. موچی کے پاس گئے اور موچی سے کہا کہ سائی بابا آپ یہی تھے جب مولوی صاحب پیدا ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہاں ہمارے سامنے وہ کھیلا پلا بڑا، ہمارے سامنے ادھر ہی اس کی ولادت ہوئی تھی اسی گھر میں، مجھے پتا ہے. اچھا پھر بتائیے تو صحیح کہ ان کی تاریخ ولادت کیا ہے. اب بابا جی نے سوچنا شروع کیا. تاریخ ولادت تھا تو ربیع الاول کا مہینہ، میرا خیال ہے 9 تھی. ان کا نہیں خیال یہاں نہیں چلے گا، ہم ایگزیکٹ بتائیے. اس نے کہا پھر ایسا کرو دوسرے کونے میں نا حکیم کی دکان ہے، جب مولوی صاحب دنیا میں آئے تھے نا ہم دونوں نے مٹھائی کھائی تھی. اس سے بھی پوچھ لیں، اس سے یاد ہو. چلتے چلتے اس کے پاس چلے گئے. حکیم صاحب آپ کو یاد ہے تو مولوی صاحب پیدا ہوئے تاریخ یاد تھی. اس نے کیا تھا تو ربیع الاول کا مہینہ لیکن تاریخ. اچھا موچی نے کیا بتائی؟ اس نے تو 9 بتائی. نہیں 9 نہیں تھی، میرا خیال ہے 12 تھی. یا 9 تھی یا 12 تھی. آپ نے کہا بھائی یا نہیں چلے گا، کنفرم ایگزیکٹ بتائیے 9 یا 12. تو ساتھ جو آپ کی رہنمائی کا رہا تھا نا، اس نے کہا اگر صحیح پوچھنی ہے نا تو میں بتاتا ہوں. اس نے کہا وہ کیسے؟
وہ جو مولوی صاحب کے گھر کا دروازہ ہے اس کے ساتھ ہی گھر ہے ان کے چچا کا. اس چچا نے مولوی صاحب کو پالا تھا. آپ چلتے چلتے جب چچا کے دروازے پہ گئے تو وہاں تختی لکھی ہوئی تھی, نام ان کا میرے چچا کا لکھا ہوا. تو آپ نے کہا بھائی ان کے ساتھ تو ہماری بنتی نہیں, ان کے ساتھ تو ہمارے بڑوں کی دشمنی ہے. نہیں جاؤ گے, نہیں دروازے کو دستک دو گے, واپس آ جاؤ گے. آپ ایک دوسرے کو کہ بھائی اب ہم خان ہو کے, بکر کے بلوچ ہو کے اپنے خاندانی دشمن کے دروازے پہ جائیں. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اس سے اب پوچھیں رہنے دو, تم ایسا کرو 9 مینار منا لو, میں 12 منا لوں گا. صحیح تاریخ کا پتہ نہیں چلے گا جب تک اس چچا کے در پہ نہ ہوگے جس کی گودی میں محمد پلتا رہا تھا. اگر نبی کی ولادت کا پوچھنا ہے تو ابو طالب کے گھر میں آؤ, اگر شہادت کا پوچھنا ہے تو علی کے گھر میں آؤ. اور اس کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں بتا پائے گا کہ حیات طیبہ کی حقیقت کیا ہے, نبی کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے. تاریخ کا وہاں سے پوچھا. اب نبی نے 40 سال کے بعد اعلان کیا نا, اب جتنے کافر سے مسلمان بنے تھے کم از کم تو 40 سال کے بعد بنے. اب جو بندہ 40 سال کے بعد نبی کے پاس آ رہا ہے اسے خاک پتا کہ نبی کب آئے تھے. یہ تو وہی جانتے ہیں نا جو گھر والے ہیں. اب گھر والا کون ہے؟ عبداللہ تو چلے گئے آنے سے پہلے, بی بی آمینہ بھی زیادہ دیر نہیں رہی, بی بی حلیمہ کا ہمیں پتا نہیں کہ ان سے کیسے پوچھنا ہے. جو فرما رہے ہیں سامنے محترم, ہمیں تو بس جناب ابو طالب کا پتا ہے. ہم نے یہ تو پڑھا اور یہ کتابوں میں موجود ہے کہ جناب عبد المطلب کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو پالا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب تحقیق کا زمانہ ہے, سوچیں سمجھیں, سنی سنائی باتوں پہ غور نہ کریں, تحقیق کریں. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, گوگل کا دور ہے, سرچ کریں. گوگل پہ جا کے تو بڑے بڑے حقائق ظاہر ہو گئے کہ فلاں کا قاتل کون تھا, فلاں کا کون تھا. اچھا کہ سچ میرے سامنے آ جائے گا, گوگل کو بھی پتا چل گیا. اچھا آخری بات کا نظام تمام کروں, گزرتا جا رہا ہے کہ چلیں جشن ہے تو جشن کا تھوڑا ماحول بھی بن جائے گا. آخری بات اور بڑی لطیفہ ہے, لطیفہ خیر حقیقت ہے. یہ ہمارے سہارنپور کے ساتھ علاقہ گجرانوالہ وہاں کی بات ہے, اور یہ بہت پرانی بات ہو گئی. مجھے کسی بزرگ نے یہ بات بتائی تھی. انہوں نے کہا جی اس دور میں آپ جانتے ہیں جب سپہ صحابہ کا دور تھا اور وہ بڑے تشیع کے حوالے سے حالات خراب تھے, بہت پہلے کی بات ہے. تو میں مومنات سے گزارش کروں گا کہ خاموشی اختیار کریں. 1400 سال ہو گئے ہم سے ایک بیوی سنبھالی نہیں جا رہی, تو ذرا خاموشی اختیار کریں. سامعین محترم, تب بڑا یہ شور شرابہ ہوتا تھا کہ شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آپ کے ہاں کوئی ٹوٹے ہیں؟ کہیں کہ میرے ٹوٹے. نعرہ حیدری. جو چیز جتنی نازک ہوگی, جتنی کچی ہوگی, اتنی جلدی ٹوٹ جائے گی. تو اس دور میں بڑا شور شرابہ تھا, تو الحمدللہ تاکہ لوگوں میں بھی شعور آ گیا. اب یہ جاہلانہ باتیں تقریباً ختم ہو گئی, تقریباً کچھ ہیں. تو اس دور میں ایک مولوی صاحب تھے جن کا اپنی بیگم سے جھگڑا ہو گیا. بیگم کہتی تھی مجھے طلاق دو, مولانا طلاق نہیں دیتے تھے. بیگم کی کوشش تھی جلدی سے بولے طلاق 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 تو کام ہو جائے. مولوی صاحب بھی بڑے سیانے تھے, انہوں نے بھی نہیں بولا. جمعے کی نماز کا ٹائم ہو گیا, مجھے نہیں معلوم کہ وہ جمعے کا جمعہ تھا یا بدھ کا جمعہ تھا. جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا, مولوی صاحب نے جانا تھا, خطبہ دینا تھا جا کے. تو اب گھر میں بیگم سے وہ جھگڑا, وہ ذہن بھی نہ بنا کہ میں نے خطبے کی تیاری کیا کرنی ہے اور کیا آگے پڑھنا جا کے. اور ان کے دل میں ہمیشہ شیعوں کے حوالے سے آگ لگی رہتی تھی. وہ گئے جمعے کا خطبہ شروع کیا اور ان کے ذہن میں جو 2-4 باتیں تھیں انہیں مکس کر کے کہہ دیا کہ سنیے, جو شیعوں کی مجلس میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اب جب انہوں نے یہ کہا کہ جو شیعوں کی مجلس میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا, اسپیکر اوپر کے آن تھے, وہ آواز گھر بھی چلی گئی. بیگم نے سنی, جلدی سے پرس ڈالا, چادر لی, ساتھ والے محلے میں مجلس ہو رہی تھی, چلی گئی.
جمعہ پڑھا کے مولانا گھر میں آئے، بیگم آگے نہیں، بڑے پریشان ہوئے، وہ دور موبائل واٹس ایپ کا تو دور تھا نہیں، تو بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی بیگم کہاں چلی گئی، کھانے کا بھی ٹائم ہے، پھر سوچا ہمسایوں کے گھر گئی ہوگی آ جائے گی، وہ سارا دن گزر گئے، شام کو کہیں جا کے بیگم صاحبہ گھر میں آئی، بولی سب کو غصہ آیا، جلال آیا اور کہنے لگی کہاں گئی تھی، کس سے پوچھ کے گئی تھی؟ بیگم نے کہا مسٹر آپ کو پتا نہیں عورتوں سے بات کیسے کی جاتی ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی عورتوں سے بات کیسے؟ تم میری بیوی ہو، میری سوچا ہو، میں جیسے مرضی بات کی۔ اس نے کہا بیوی تھی ہوں نہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب تمہارا؟ انہوں نے کہا آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ جو شیعوں کی مجلس میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، میں تو لنگر بھی کھا کے آ گئی ہوں۔ مولانا پریشان حیران کہ بھائی میں تو اپنے ہی قدموں پہ کلہاڑی مار بیٹھا۔ وہ جلدی جلدی مسجد میں گئے، بٹن آن کیا، اسپیکر آگے رکھا اور کہا حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، ایک دفعہ جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نعرہ صلوات، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وما علینا الا البلاغ۔ دعا ہے رب دو عالم سے محمد و اہل بیت محمد کا۔ اچھا دعا ہے رب دو عالم سے محمد و اہل بیت محمد کی عظمت کا واسطہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بانیان کا یہ محفل میلاد برپا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو سچا عاشق مصطفیٰ بننے کی توفیق عطا فرما، سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا پڑھنا، مجھ سے پہلے پڑھنے والوں کی پڑھائی، نعت خوانوں کی نعت خوانی، خطبہ کی خطابت سب اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ حاضرین کی حاضری قبول منظور فرما۔ جس مرحوم کا نام لیا گیا لوہار صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کے مناظر کو آسان فرما، ان کے لاحقین کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار اور بھی ان کے علاوہ حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے درجات بلند فرما، شہداء ملت جعفریہ کے درجات بلند فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کی زیارت سے مشرف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق زہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا، رب صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بواز بلند سلام۔